السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 35 لیکچر میں ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں، میں یہ چاہوں گی کہ ہم پہلے پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں اور پھر آج کا نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ پورٹ فولیو کے رسک کے، کہ جب ہم پورٹ فولیو کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم انسٹیڈ آف انویسٹنگ ان ون پرٹیکولر ایسٹ یا فائنینشیل سیکورٹی، ہم انویسٹ کرتے ہیں ان مور دین ون سیکورٹی. اس میں بیہائنڈ دا سین جو ہے ہمارا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ وی ٹرائی ٹو میکسیمائز آر ریٹرن ود دا منیمم پاسبل رسک، اور وی ٹرائی ٹو مینیمائز آر رسک فار اے گیون لیول آف ریٹرن. تو پورٹ فولیو کا جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ایکسپیکٹڈ ریٹرن، تو اس کا فارمولا کیا ہے کہ سنس ہمارا پورٹ فولیو جو ہے دیٹ کنسسٹ آف ویریس سیکورٹیز، اور ان سیکورٹیز کا انڈیویجولی ہم ایکسپیکٹڈ ریٹرن پہلے ہی کیلکولیٹ کر چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے پورٹ فولیو کا ایکسپیکٹڈ ریٹرن جو ہے دیٹ از سمپلی دی ویٹڈ ایوریج ریٹرن آف دی انڈیویجول سیکورٹیز ان دیٹ پرٹیکولر پورٹ فولیو. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپیکٹڈ رسک آف دی پورٹ فولیو، تو ایکسپیکٹڈ رسک آف دی پورٹ فولیو میں یہ صورتحال ہے کہ اٹ از ناٹ سمپلی دی ویٹڈ ایوریج آف دی انڈیویجول سیکورٹیز رسک. رسک کو میئر ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے ہی کرتے ہیں، لیکن پورٹ فولیو کا رسک جب ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہے کہ انڈیویجول سیکورٹیز کا جو ہے وہ رسک کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویٹس بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک سیکورٹی میں کتنا انویسٹ کیا. سیکورٹیز کو ویٹ اسائن کرنے کے بعد وی ٹاک اباؤٹ کہ کیا پاسبلٹیز ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ایک سمپل سی ایگزامپل لی تھی جس میں کہا تھا کہ ہمارے پاس اکانومی کی دو ہی سینیریوز ہیں، یا بوم ہوگا یا بسٹ ہوگا. تو بوم میں کیا پروبیبلٹی ہے اور بسٹ میں کیا پروبیبلٹی ہے، اور سیکورٹی اے کا ریٹرن کیا ہوگا اف اٹ بومس اور وین اٹ از دی بسٹ سچویشن. اسی طرح بی اور سی. اور پھر ہم نے پورٹ فولیو کے لیے بوم کی صورتحال میں ایکسپیکٹڈ ریٹرن کیلکولیٹ کیا، اور پھر پورٹ فولیو ہی کے لیے بسٹ کی سچویشن میں جو ہے ایکسپیکٹڈ ریٹرن کیلکولیٹ کیا. پھر ان کا جو ہے ہم نے ویریئنس جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا فرام دی ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف دی پورٹ فولیو. پورٹ فولیو کا رسک جو ہے دیٹ بیسیکلی از دی پوائنٹ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورٹ فولیو جو ہے اس میں ایک گیون لیول آف ریٹرن کے لیے رسک کتنا موجود ہے. پھر اس کے بعد ہم نے رسک ہی کو فردر ڈیٹیل میں انالائز کیا اور یہ دیکھا کہ ہمارا جو رسک ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی ویریشن ان آر ریٹرن. تو اس لیے ہمارے ریٹرن کے کیا کمپوننٹس ہیں؟ تو ہم نے کہا ہمارے ایکسپیکٹڈ ریٹرن جو ہے اس کے بھی مزید کمپوننٹ ہے، پر پہلے ہمارے ٹوٹل ریٹرن جو ہے اس کے دو کمپوننٹ ہیں. ایک ہے ایکسپیکٹڈ ریٹرن اور دوسرا ہے ان اینٹیسپیٹڈ ویریشن ان دی ریٹرن اور ان اینٹیسپیٹڈ ریٹرن. پھر ان اینٹیسپیٹڈ ریٹرن کے ہم نے یہ کہا کہ فردر رسک کی کیٹیگری میں جب ہم ویریشنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سسٹمیٹک رسک ہے اور ایک انسسٹمیٹک رسک ہے. جو سسٹمیٹک رسک ہے دیٹ از ڈیو ٹو دی مارکیٹ فورسز، اور اس کے بارے میں نہ ہی انویسٹر کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی کمپنی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی میئر انڈرٹیک کر سکتی ہے کہ وہ اوائڈ کر لے سسٹمیٹک رسک کو. جب ہم دوسرے رسک کی بات کرتے ہیں جو کہ انسسٹمیٹک رسک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے ایسٹ اسپیسیفک ہے یا کمپنی اسپیسیفک رسک ہے یا یونیک رسک ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ویریشن جو ریٹرن میں آتی ہیں ڈیو ٹو اینی ایونٹ لائک اسٹرائک ان اے پرٹیکولر فرم، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پروڈکشن لو ہونے کی وجہ سے آپ کے پروفٹ کم ہو جائیں گے. زیادہ سے زیادہ اس کا افیکٹ کس پہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ افیکٹ ہو جائے گا آپ کے سپلائر پہ کہ آپ اس سے سپلائی کم کر دیں گے، یا بینیفٹ کس کو ہو جائے گا؟ آپ کے کمپیٹیٹرز کو. تو انسسٹمیٹک رسک جو ہے دیٹ از کمپنی اسپیسیفک، اور وہ صرف افیکٹ کرتا ہے سنگل ایسٹ یا اے ویری اسمال سائز گروپ آف ایسٹس. تو جو ہم انسسٹمیٹک رسک میں کمپنی کی طرف دیکھتے ہیں تو سرٹن میئرز جو ہیں
وہ لینے کے بعد انسسٹمیٹک رسک جو ہے وہ کم ہوتا ہے. ان دونوں کانسیپٹ کو پھر ہم ریلیٹ کرتے ہیں پورٹ فولیو ڈائیورسفیکیشن کے ساتھ. ڈائیورسفیکیشن آف دی پورٹ فولیو کیا ہے کہ وین وی اسپریڈ آر انویسٹمنٹ آن اے لارجر گروپ آف انویسٹمنٹ ایسٹ, تو اس سے ہم پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ڈائیورسفیکیشن میں آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ وی ٹرائی ٹو مینیمائز دی رسک. اب ٹوٹل رسک جو ہے ہمارا, اس کے دو کمپوننٹ ہے, سسٹمیٹک اینڈ انسسٹمیٹک. تو پروسیس آف ڈائیورسفیکیشن جو ہے اس سے جب رسک کم ہوتا ہے تو کون سا ایلیمنٹ رسک کا کم ہو رہا ہے, دیٹ از دی انسسٹمیٹک رسک. ڈائیورسفیکیشن سے وی کین ناٹ ایلیمینیٹ اور مینیمائز دی سسٹمیٹک رسک, لیکن ڈائیورسفیکیشن سے وی کین آف کورس ایلیمینیٹ اینڈ مینیمائز دی انسسٹمیٹک رسک. تو یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر. اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے لیکچر میں. آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کاسٹ آف کیپٹل کی, لیکن اس سے پہلے بیہائنڈ دا سین کیا ہے ہمارے پاس کہ کاسٹ آف کیپٹل کیا ہے. ایک طرف تو ابھی تک جو ہم بات کرتے چلے ہیں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی ریٹرن, تو اسی ریٹرن کا جو مرر امیج ہے دیٹ از دی کاسٹ آف کیپٹل. انشاءاللہ اس میں ان ڈیٹیل آگے جا کے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا آؤٹ لائن بتاتی چلی جاؤں آج کے لیکچر کی کہ کاسٹ آف کیپٹل کے اندر اس کے مختلف کمپوننٹس کو دیکھیں گے. پہلے تو کاسٹ آف کیپٹل کو ڈسکس کریں گے, پھر اس کے بعد اس کے کمپوننٹ جس میں ہمارے پاس شامل ہے کاسٹ آف اکویٹی, کاسٹ آف ڈیٹ اینڈ کاسٹ آف پریفرڈ اسٹاک. ان سارے کمپوننٹ کو دیکھ کے دین ویل ٹاک اباؤٹ دی اوور آل کاسٹ آف کیپٹل کیا ہے فرم کی. اس ٹاپک کے بعد انشاءاللہ اگر ٹائم ول پرمٹ تو ویل ٹاک اباؤٹ کہ ہمارا ٹیکس افیکٹ کیا ہوتا ہے, کہ کاسٹ آف کیپٹل اینڈ دی افیکٹ آف ٹیکسز. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر ود دی کانسیپٹ آف دی کاسٹ آف کیپٹل. اب جب ہم لیٹس سپوز کہ وی آر مینیجنگ اے لارج سائز کمپنی اینڈ وی آر دی چیف ایگزیکٹو اور وی آر دی فائنینشیل مینیجر ہو ہیز ٹو میک اے ڈیسیژن. اب ڈیسیژن کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی پاسبلٹی ہے, whether you would like to invest in that or not. Based on our past information, ہم اس کو کس طرح ویلیویٹ کریں گے اپنے لانگ ٹرم پروجیکٹ کو, کہ سب سے پہلے ہم اس کی کیش فلوز کو دیکھیں گے اور کیش فلوز کو ہم ڈسکاؤنٹ کریں گے اینڈ ول کیلکولیٹ دی نیٹ پریزنٹ ویلیو. تو اگر نیٹ پریزنٹ ویلیو پازیٹیو ہوگی تو وی ول سمپلی ایکسپٹ دی پروجیکٹ, اگر نیگیٹو ہوگی تو وی ول سمپلی ریجیکٹ دی پروجیکٹ. لیکن اس کے اندر جب ہم ڈسکاؤنٹنگ کا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں تو وی نیڈ ا ڈسکاؤنٹ ریٹ, اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ از دی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. تو ڈسکاؤنٹ ریٹ یا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن یا وہ ریٹ جس سے ہم نے اپنے کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ بیک کرنا ہے, دیٹ بیسیکلی کانسٹیٹیوٹ a part of our discussion today the cost of capital. اگر ہمارے پاس فارملی اگر بات کریں cost of capital کی, when we say کہ required return on investment is 10%, we mean that the investment will have a positive NPV only if its return exceeds 10%. Alternatively ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ the firm must earn 10% on the investment just to compensate its investors for the use of the capital needed to finance the project. Thus 10% is the cost of capital associated with the investment. کہ ایک انویسٹمنٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ اب ہمارے پاس دو کانسیپٹ ہیں, ایک ہے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن اور دوسرا ہے کاسٹ آف کیپٹل. ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آف کورس از دی ریٹ آف ریٹرن جو کہ ہمیں ایٹ لیسٹ کاسٹ آف کیپٹل سے زیادہ ارننگ دے ان آرڈر ٹو ہیو دی پازیٹیو نیٹ پریزنٹ ویلیو. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر انویسٹمنٹ پروجیکٹ کو انڈرٹیک کرنے کے لیے ہم نے فنڈس کو بورو کرنا ہے, تو ان فنڈس کو جو ہماری پیمنٹ ہوتی ہے دیٹ بیسیکلی از دی پیمنٹ ٹو دی لینڈر, دیٹ بیکمس دی کاسٹ آف کیپٹل. So while evaluating a risk-free project,
we look at the capital markets and observe the current rate offered by the risk-free investment. کہ اب جب ہم ابھی پچھلے لیکچر میں بات کر رہے تھے کہ رسکینس ہے اور پھر رسکینس کے بھی آگے سسٹمیٹک اینڈ انسسٹمیٹک رسک, اس میں ایک سینیریو ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے رسک فری ایسٹ کا. رسک فری ایسٹ کی جو کلوزسٹ پراکسی ہے دیٹ بیسیکلی از دی شارٹ ٹرم ٹریجری بلز ایشوڈ بائی دی گورنمنٹ اور دی ٹریجری, جس پہ رسک آف ڈیفالٹ بھی کم ہوتا ہے, لیکوڈیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ایسٹ ہے جس کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں ان رسک فری ایسٹ, تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ وی ول لک ایٹ دی مارکیٹ اینڈ سی کہ ہمارے رسک فری ریٹ آف ریٹرن کیا چل رہا ہے, یعنی ٹی بل جو کہ پراکسی ہے رسک فری ایسٹ کی, اس کا ریٹرن کیا ہے. وہی ریٹ ہم یوز کریں گے فار ڈسکاؤنٹنگ دی کیش فلوز فرام ا رسک فری ایسٹ پروجیکٹ. So the cost of capital here is the risk-free rate. If the project is not risk-free, rather it has some element of risk, تو اس project کا required rate of return یا cost of capital of course will definitely be higher. اب اسی discussion کو اگر ہم sum up کرنا چاہیں تو we'll say کہ in other words, the cost of capital for a risky project is greater than the risk-free rate and the appropriate discount rate would exceed the risk-free rate. تو اب ہمارا جو required rate of return ہے اس کے ہم دو components بنا سکتے ہیں کہ required rate of return is equal to risk-free rate plus the risk premium. اب risk premium 0 ہوتا ہے جب ہمارا asset جو ہے وہ risk free ہو جاتا ہے, اور asset اگر risky ہے تو risk premium will be a positive number and the required rate of return will be higher than the risk-free rate. Alternatively, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں رسک پریمیم کیلکولیٹ کرنا ہو تو we'll say کہ رسک پریمیم is equal to the required rate of return minus the risk-free rate. In general, we can say کہ so we can use the terms required return, appropriate discount rate and the cost of capital interchangeably. کہ overall جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری cost of capital ہے تو اس کا ریلیشن شپ کیا ہے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن سے. تو ہماری ابھی جو ڈسکشن ہوئی ہے اس ڈسکشن کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم 3 ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ انٹرچینجبلی یوز کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک ہے کاسٹ آف کیپٹل کی, دوسری ہے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کی, اور تیسری ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کی. اب جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے یا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہے اس سلسلے میں وی نیڈ ٹو کیپ ون مور تھنگ ان مائنڈ کہ that basically is on the basis of the use of money. That is not the source of money. اگر ہم نے formally اس کو لکھنا تو we'll say the cost of the capital associated with an investment depends on the risk of that investment. Thus, it is the use of the money, not the source of the money that matters. So, the overall cost of capital for a particular firm will reflect کہ فرم کے ٹوٹل ایسٹس جب یوٹیلائز ہوتے ہیں تو ان پہ ریٹ آف ریٹرن کیا ارن کرنا چاہیے. اب ایک پرٹیکولر فرم اگر یوز کرتی ہے اونلی ڈیٹ اینڈ اکویٹی اینڈ دیر آر نو پریفرڈ اسٹاک, تو دین وی ول سے کہ ہمارا کاسٹ آف کیپٹل آف دی فرم کیا ہوگا کہ دی ریٹرن وچ از نیڈیڈ ٹو کمپنسیٹ ٹو دی اونرز, دی اکویٹی ہولڈرز اینڈ دی کریڈیٹرز ہو سپلائی دی لون ٹو دی فرم. اب اسی فرم میں اگر preferred stock بھی ایشو کیے ہوئے ہوں تو we'll add another component into it کہ preferred stock holders کو firm جو ہے compensation جو کرے گی that will be added into the debt as well as the equity. In general ہماری cost of capital کے جو component ہوں گے they will be the cost of equity, cost of debt, and if the firm has issued the preferred stocks so then a third component will be added and that will be the cost of the preferred stock. تب ہم بات کرتے ہیں ایچ انڈیویجول کمپوننٹ کی. تو سب سے پہلا کمپوننٹ جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دیٹ از دی کاسٹ آف اکویٹی. اکویٹی بیسیکلی از واٹ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ فرم جو ہے لانگ ٹرم بیسس پہ فنڈ ریز کرنا چاہتی ہے تو دیر آر 2 مین سورسز. ون از بائی سیلنگ دی اسٹاکس اینڈ دی ادر از بائی ٹیکنگ لانگ ٹرم لونس. جب فرم از سیلنگ دی اسٹاکس کی بات کرتے ہیں تو شیئرز آر سولڈ اینڈ دی
funds are raised. पिछले चंद एक चैप्टर्स में जब हम वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी या कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक की डिस्कशन कर रहे थे, तो वी सेड नॉर्मली इट बिकम्स डिफिकल्ट कि हम जो है वो कॉमन स्टॉक की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करें, क्योंकि कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए वी नीड टू डिस्काउंट बैक द फ्यूचर कैश फ्लोज बाय एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट. अब जो फ्यूचर कैश फ्लोज है, एक तो हमारे पास डिस्काउंट रेट नहीं पता फॉर श्योर, एंड द नंबर 2 इज कि कैश फ्लोज जो है दे आर आल्सो अनसर्टन, एंड द कैश फ्लोज आर द डिविडेंड्स. कि डिविडेंड्स जो है वो ज्यादा या कम होते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं. एंड नंबर 2, फर्म्स जो है उनकी लाइफ जो है दैट गोज टिल इन्फिनिटी. इसलिए हमने क्या किया था, अगर आप याद करें तो हमने मुख्तलिफ अजम्पशंस ली थी अबाउट द डिविडेंड्स. उनमें हमने एक अजम्पशन जो ली थी दैट वाज फॉर द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, कि हमारे डिविडेंड्स जो हैं दे आर ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट. तो अब जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करेंगे तो हम उसी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे. Recall that under the assumption that the firm's dividends will grow at a constant rate G, the price per share of the stock P naught is. Now this is exactly the same formula which we used in our previous discussion to find out the value of a common stock. तो इसमें हमारे पास है P naught is equal to D naught multiplied by 1 plus G over RE minus G. अब हमारे पास D naught क्या है? D naught is the dividend just paid. What is D1? D1 is the next period's projected dividend. And what is RE? RE is the required return on the stock. अब जब हम cost of capital calculate कर रहे हैं तो अब हमने जो है E जो है capital letter E जो है that is reflecting the equity here. अब इसमें जो important information है that is D naught as well as G and then RE. Since हमारा focus जो है that is on the cost of capital, तो we are basically interested in RE. तो RE को हम किस तरह calculate करेंगे? We'll simply manipulate the previous formula and we'll say RE is equal to D1 over P naught plus G. To estimate, we need three things: D naught, P naught and G. First two जो है D naught और P naught, they are readily available. लेकिन the information on the G जो है that we need to estimate कि growth rate in the dividend जो है वो कहाँ से आएगा, वो हम किस तरह calculate करेंगे, that we need to estimate. इसके लिए we can use two approaches. एक approach ये है कि historically हम data collect करें और हम ये देखें कि over a certain period of time हमारी कंपनी के डिविडेंड जो है वो किस रेट पे ग्रो किए हैं और उसी को हम एवरेज आउट करके वी यूज इट एज जी. दूसरा ये है कि वी गेट द इंफॉर्मेशन, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन द ग्रोथ रेट. तीसरा ये होगा कि हम मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एवरेज आउट कर लें. ये सारी कैलकुलेशंस और सारी एस्टिमेशन हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी नीड द इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट RE. और हमने कहा RE इज इक्वल टू D1 ओवर P naught प्लस G. D1 की इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, क्योंकि P naught इज अवेलेबल तो वी कैन जस्ट सिंपली मैनिपुलेट. देन P naught इज अवेलेबल एंड व्हाट वी नीड हियर इज द G. इसके लिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज GSS company paid a dividend of $4 per share last year. The stock's current price is $60 per share. Assuming that the dividends are estimated to grow steadily at 6% per year, what is the cost of the capital for GSS? अब इसमें हमने पहले assume किया है कि हमारे पास information on the G is available और हमने ये कह दिया है कि G जो है हमारी that is 6%. तो अगर हमारे पास G available है तो फिर हम very perfectly we can calculate RE, which is the cost of equity. So under the dividend growth model, D1 is equal to D naught multiplied by 1 plus G. And D naught is given as $4. G is 6%. So we have $4 multiplied by
1.06 is equal to 4.24. اب ہمارے پاس یہ جو D1 کی انفارمیشن آئی ہے اس کو ہم یوز کریں گے in order to calculate the RE اور the cost of the equity. اب ہمارے پاس فارمولا کیا ہے کہ RE is equal to D1 over P naught plus G. So our cost of equity will be equal to D1 which is 4.24 divided by P naught which is 60 plus G which is 0.06 is equal to 13.07%. کہ cost of equity جو ہے that is equal to 13.07. تو اس ایگزامپل میں ہم نے assume کیا کہ J is given and that is 6%. نون G کے ساتھ تو ہم نے بڑی comfortably cost of equity calculate کی using the formula RE is equal to D1 over P naught plus G. لیکن in reality ہمارے پاس انفارمیشن آن دی پی ناٹ اور ڈی ناٹ تو اویلیبل ہوتی ہے اور ہمارے فارمولے میں جب ہمیں D1 چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ D naught into 1 plus G is D1 تو we need G there اور اس کے بعد سیکنڈ کمپوننٹ کیا ہے پلس G کا تو we need information on the G. اب G کو ہم کس طرح سے ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ there can be two sources. One is کہ ہمارے پاس اگر انفارمیشن جو ہے we can get from the sources جو کہ information providing services ہے وہ evaluate کرتی ہیں firms کو based on the past record and looking at the future of that particular company وہ G کے estimate provide کر سکتی ہیں. Secondly ہم کیا کر سکتے ہیں کہ we collect the information on the previous dividend history of the company کہ انہوں نے جو dividends pay کیے ہیں اس سارے کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں. تو یہ جو سیکنڈ میتھڈ ہے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف این ایگزامپل. تو اس ایگزامپل کے لیے دی ڈیٹا سیٹ از پرووائڈیڈ ان دس پرٹیکولر ٹیبل. وی سے سپوز اے کمپنی ہیز دی فالوئنگ ڈیویڈنڈ پیٹرن ان دی پاسٹ ایئرس اسٹارٹنگ فرام دی ایئر 1999 گوئنگ اپ ٹو ایئر 2003. Second column is the dividend paid by the company. During the year 1999, dividend paid per share 1.10. 2000, they have increased from 1.10 to 1.20. In 2001, we have 1.35. 2002, we have 1.40. And 2003, we have 1.55. So throughout these 5 years, the dividends are growing steadily. But still we have to calculate the growth rate. اب growth rate کس طرح ہم calculate کریں گے؟ So for that we have to look at the third column which is dollar change in the dividend. So when we come to the year 2000 ہمارے پاس dividend جو ہے they are 1.20. اب dividend میں change کتنی آئی؟ For that we have to compare it with the dividend paid in the year 1999. So 1.20 minus 1.10 is the change which is 0.10. اس کے بعد 2001 میں dividends are 1.35. Change کتنی آئی ہے؟ 1.35 minus 1.20 is 0.15. 2002 میں we have dividends of 1.40. Previous dividends are 1.35. So the change is 0.05. یہ 2003 میں ہمارے پاس ڈیویڈنڈس ہیں 1.55 کے minus 1.40 gives us a change of 0.15. پہلے ہم چینج جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں ان ڈالر ٹرمز ایبسولوٹ ٹرمز اور پھر ہم کیلکولیٹ کریں گے ان ٹرمز آف پرسنٹیجز. تو پرسنٹیجز کے لیے ہم کیا کریں گے کہ we'll take the change and then we are going to divide it by the base year. So for that we have column number 4 کہ percentage change. So 0.10 divided by 1.10 جس سے ہم نے شروع کیا تھا بیس ایئر. So 0.10 divided by 1.10 gives us 9.09% change in the year 2000 from year 1999. پھر 2001 میں ہمارے پاس absolute change is 0.15. جب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 1.20 سے so we get 12.20%. Then 2002 میں ہمارے پاس change absolute terms میں 0.05 ہے. اب اس کو ڈیوائڈ کریں گے 1.35 سے we'll get 3.7%. اینڈ فائنلی 2003 میں ہمارے پاس چینج ایبسولوٹ ٹرمز میں 0.15 ہے ڈیوائڈیڈ بائی 1.40 gives us
परसेंटेज चेंज ऑफ 10.71. अब हमारे पास इन 4-5 सालों में से चेंज जो है वो 4 सालों की है, एक एब्सोल्यूट में है, दूसरी परसेंटेज में है. अब ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि परसेंटेज चेंज जो है उसकी एवरेज ले लेंगे, एंड दैट वी हैव डन ऑन दिस स्लाइड. कि एवरेज ऑफ द 4 ग्रोथ रेट इज 9.09 प्लस 12.50 प्लस 3.70 प्लस 10.71 divided by 4 is equal to 9%. Now this 9% जो है can be used as an estimate for G, or the growth rate in the dividend, and then we can calculate the cost of equity, which will be RE is equal to D1 over P naught plus G. अब इस तरह जब हम cost of equity को calculate करते हैं using the dividend growth model as a base, इसकी क्या हमारे पास एडवांटेजेस हैं और क्या इसकी वीकनेसेस हैं. वन एडवांटेज इज इट्स सिंपलिसिटी. इट्स सिंपल टू कैलकुलेट द जी यूजिंग द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. लेकिन दूसरी तरफ इसके डिसएडवांटेजेस में से क्या है कि ये मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द ग्रोथ यूजिंग द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू दोज फर्म्स हु पे डिविडेंड. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई ऐसी फर्म है जो कि डिविडेंड रेगुलरली पे नहीं करती है, तो उसके लिए हम किस तरह जी को एस्टिमेट करेंगे. हमारा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कैन नॉट बी यूज्ड देयर. उसके बाद अगर हमारे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को ही यूज करते हुए रिस्क की एलिमेंट को, पिछले लेक्चर में हमने रिस्क के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन की, और नॉर्मली ये कहा भी जाता है कि डेट इज लेस रिस्की एंड द इक्विटी इज मोर रिस्की, क्योंकि डेट में हमारे जो कैश फ्लोज होते हैं वो सर्टेन होते हैं, लेकिन इक्विटी में डिविडेंड सर्टेन नहीं होते, दे कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. अब जो हमारा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इनहेरेंट रिस्कीनेस ऑफ द डिविडेंड. डिस्पाइट ऑल ऑफ these problems or the weaknesses, still it is convenient to use the dividend growth model, and we can use it as a rough estimate, and we can calculate the cost of equity for a particular firm. To sum up, we can say that dividend growth approach mein, the first thing is it is easy to understand and use, and number 2 is it's only applicable, which of course is the weakness now, it is only applicable to the companies paying dividend at a constant growth rate. And number 3, कि estimated cost of equity is very sensitive to the estimated growth rate. और अगर हमारे estimated growth rate जो है वो सही नहीं होगा, तो then we cannot calculate the estimated cost of equity, and this approach does not necessarily considers the risk. तो ये तो था हमारा cost of capital का पहला component, जिसको हमने कहा कि cost of equity. अब दूसरा component हमारा क्या है? The cost of debt. फॉर्मली अगर हमने इसको डिफाइन करना हो तो विल से कि कॉस्ट ऑफ डेट इज द रिटर्न दैट फर्म्स क्रेडिटर्स डिमांड ऑन द न्यू बोरोइंग. कि जब कोई भी हमारा लेंडर lend out करता है to the firm basically is the borrower, and the investor who is purchasing the bonds or the long term instrument is the lender. उस lending के ऊपर जो रेट lender demand करता है, that basically is the cost of debt. In comparison to the cost of equity, it is relatively easier to calculate the cost of debt. अब cost of debt जो है हम directly और indirectly जो है वो calculate कर सकते हैं, उसकी information जो है वो हमें मिल सकती है. अब उसमें this cost of debt can be observed directly or indirectly using the interest rates in the financial markets. क्या हमारे पास जो लोन है, let's suppose we are trying to raise capital for 10 years, उसके लिए हम बॉन्ड इश्यू करते हैं, तो उस बॉन्ड के ऊपर और इसी कैटेगरी के बॉन्ड के जो इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहे हैं मार्केट में, that will become the cost of that particular debt. अब इसमें जो है एक अल्टरनेटिव भी है, and what is that alternative? कि alternatively we can use the firm's bond ratings to estimate the interest rates on newly issued bond of same rating. कि अगर हमारे पास existing bonds मौजूद हैं
اٹ از ناٹ دی نیو ایشو. لیکن ہمارے بانڈس کی ریٹنگ جو ہے سرٹن ریٹنگ ایجنسی نے کی ہوئی ہے. اٹ کین بی گڈ اور بیڈ, کین بی ٹریپل اے, کین بی ڈبل بی. اب اگر ہم نے اس ایگزٹنگ بانڈ کی کاسٹ آف ڈیٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے وی لک ایٹ دی کمپیئریبل ریٹنگ بانڈس. اگر ہمارے بانڈ کی ریٹنگ ڈبل اے ہے تو ڈبل اے کے جو نیو ایشو ہو رہے ہیں اس وقت ان کا مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, تو دیٹ ول بی یوز ایز اے پراکسی فار آر اون بانڈ اور دیٹ ول بی دی کاسٹ آف ڈیٹ فار دیٹ پرٹیکولر بانڈ. اب دیر از آلویز اے کنفیوژن اینڈ نارملی اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ کنفیوز کر دیتے ہیں کہ کیوپان ریٹ از نیور ایور دی کاسٹ آف ڈیٹ. کیوپان ریٹ از ناٹ دی ڈسکاؤنٹ ریٹ. کہ جیسے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہم اکویٹی کی بات کر رہے تھے ہم نے یہ کہا تھا کہ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن اور دی کاسٹ آف اکویٹی از ون اینڈ دی سیم تھنگ. یہ وہ ریٹ ہوگا جس میں ہم اسٹاکس کو ڈسکاؤنٹ بیک کر سکتے ہیں, ویلیو کر سکتے ہیں. اسی طرح جب ہم نے ویلیویشن آف دی بانڈ کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس اماؤنٹ آف دی کیوپان آتی ہے وہ آتی ہے کیوپان ریٹ multiplied by the face value of the bond. So the role of the coupon rate is only to calculate that amount of coupon. Coupon rate کو ہم use نہیں کر سکتے as the discount rate. Rather, discount rate is the market interest rate on the comparable bonds. اس لیے coupon rate should not be considered as the cost of debt. So جو ہمارا ایگزٹنگ بانڈس ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایگزٹنگ بانڈ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹنگ کو یوز کر کے کہ نئے ایشو کی جو ہے وہ کیا اس وقت چل رہی ہے انٹرسٹ کاسٹ اینڈ دیٹ بیکمس دی کاسٹ آف اکویٹی. لیکن جو ہمارے کیوپان ریٹ ہے دے کین ناٹ بی یوزڈ ایز دی ڈسکاؤنٹ ریٹ. اس کو فردر ایلیبوریٹ کرنے کے لیے لیٹس ٹیک این ایگزامپل. ایگزامپل میں وی سے کہ سپوز Genentech company issued a 30-year 7% bond 8 years ago. The bond is currently selling for 96% of its face value, that is 960. What is Genentech's cost of debt? اب ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی کمپنی کے جو بانڈ اس نے ایشو کیے تھے ان کی ڈیوریشن تھی 30 years and 8 years have been gone. اب ہم نے کاسٹ آف ڈیٹ میں ان بانڈس کو بھی انکلوڈ کرنا ہے. And we are trying to find out کہ اس کے سلسلے میں ہمارے پاس کیا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوگا, کیا کاسٹ آف ڈیٹ ہوگی اس پرٹیکولر ڈیٹ کی. تو 7% is the coupon rate and 8 years ago they have issued it. Bond is currently selling at 960 which means کہ ہمارا bond جو ہے that is selling at a discount. تو جب ہمارا coupon rate is 7% and the bond is selling at a discount, اگر ہم اپنی انہی ڈسکشنس کو جو ہم ویلیویشن آف دی بانڈ میں کرتے آئے ہیں یوز کریں تو ہم نے ایک پوائنٹ یہ بھی دیکھا تھا کہ جب بھی بانڈ از سیلنگ ایٹ اے ڈسکاؤنٹ ریٹ تو سیلنگ ایٹ اے ڈسکاؤنٹ کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے, جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, دیٹ شوڈ بی ہائر دین دی کیوپان ریٹ. تو اسی پرنسپل کو یوز کرتے ہوئے we can say کہ since the bond is selling at a discount 960 پہ بک رہا ہے, face value is 1000, تو اس لیے اس کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوگا that will be higher than 7%. اگر ہم اسی فارمولے کو یوز کریں کہ جس میں ہم اینوئل کیوپانس کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کرتے چلے آئیں and we are trying to find out that discount rate اور میچورٹی کے اوپر اس کی میچورٹی ویلیو کو بھی ڈسکاؤنٹ کر لیں, تو یوزنگ دیٹ فارمولا if we calculate تو ہمارا ریٹ آئے گا 7.37%. Using our knowledge of the bond valuation, we can calculate that yield to maturity is about 7.37%. So the Genentech's cost of capital RD is 7.37%. تو جیسے ہم نے اس کے لیے اپنے اکویٹی کے لیے RE یوز کیا تھا, کاسٹ آف اکویٹی, تو اسی لیے کاسٹ آف ڈیٹ کے لیے RD ہم یوز کر رہے ہیں. تو اس پرٹیکولر کمپنی کی جو ہماری کاسٹ آف ڈیٹ ہے دیٹ اس پرٹیکولر بانڈ کے لیے ایشو کے لیے دیٹ از 7.37%. سم ٹائمس ہماری فرم جو ہے دے آلسو ایشو دی پریفرڈ اسٹاک.
تو جب ہم اوور آل کاسٹ آف کیپٹل فرم کا کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو ایڈ اپ اندر کمپونیٹ اینڈ دیٹ از دی کاسٹ آف دی پریفرڈ اسٹاک. پریفرڈ اسٹاک جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اٹ ریزمبلس ٹو ا پرپیچوٹی. اب اس کی یہ ریزمبلنس جو ہے پرپیچوٹی سے کیوں ہے؟ کیونکہ پرپیچوٹی جو ہے آپ کو ایک ریگولر فکسڈ انکم اسٹریم دیتی ہے فار انفینٹ پیریڈ آف ٹائم. It doesn't mature. The preferred stock being a stock does not mature, لیکن اس کی جو ہے ہمیں پیمنٹس جو ہے وہ پہلے سے پتا ہوتی ہیں. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پریفرڈ اسٹاک کی ڈسکشن کر رہے تھے تو اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ it's a hybrid security. It is a combination of common stock as well as the debt. اس کا کامن اسٹاک سے جو فیچر آ رہا ہے دیٹ از انفینٹ لائف, اور بانڈ سے جو فیچر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اس کی فکسڈ پیمنٹس جو ہے پریفرڈ اسٹاک ڈیویڈنڈ کی دے آر ڈیو وین ایور دی فرم ارن سرٹن انکم. تو اس کو ہم ایک پرپیچوٹی کی شکل میں دیکھتے ہیں اور اس کے ویلیویشن کا فارمولا ہم وہی یوز کریں گے جو ہم نے اپنی پچھلی ڈسکشن میں یوز کیا تھا. تو دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ کہ preferred stock has a fixed dividend paid every period forever, making it a perpetuity. Cost of preferred stock, and we use the letter RP, P as the subscript represents the preferred stock, is equal to RP is equal to D over P naught. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہم نے کہاں سے لیا کہ وہاں پہ ہمارے پاس فارمولا تھا کہ P naught is equal to D over the RP جو بھی ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے. اب since we are trying to find out the discount rate, تو ہمارا discount rate is the cost of preferred stock, that will be RP. So our RP is equal to D over the P naught, that is for the preferred stock. So where D is the fixed dividend, P naught is the current price per share of the preferred stock. اب preferred stock کی in comparison to the common stock cost نکالنے is relatively easy. کیونکہ ہمیں اس فارمولا میں کیا چاہیے؟ وی نیڈ دی ڈی وچ از دی فکس ڈیویڈنڈ اماؤنٹ اینڈ وی نیڈ پی ناٹ وچ از دی کرنٹ پرائز, اینڈ بوتھ آف دیز انفارمیشن از ریڈیلی اویلیبل ان دا مارکیٹ. ڈی فکسڈ اماؤنٹ آف ڈیویڈنڈ از نون اینڈ پی ناٹ از دی کرنٹ مارکیٹ پرائز, اینڈ دیئر فور وی کین کمفرٹیبلی کیلکولیٹ دی کاسٹ آف پریفرڈ اسٹاک. اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے لیٹس ٹیک another example for the calculation of the cost of preferred stock. And here we have this example that one issue of the preferred stock of CG Incorporation paid 1.78 annually, and they are sold for 25.35 per share. The other issue paid 1.72 annually, and it is sold for 24.90 per share. What is the cost of the preferred stock for CG Incorporation? So using the first issue, cost of preferred stock will be RP is equal to D over P naught, and we have D which is 1.78 divided by 25.35 is equal to 7.02%. Using the second issue, the cost is RP is equal to D over P naught which is equal to 1.72 for the dividend divided by the current price of 24.90 is equal to 6.91%. So the CG's Incorporation's cost of preferred stock appears to have been in between 6.9 to 7%. تو یہ تو تھا ہمارا تھرڈ کمپوننٹ فار دی کاسٹ آف کیپٹل کہ کاسٹ آف کیپٹل میں ہم نے یہ کہا کہ تین کمپوننٹس ہیں, کاسٹ آف اکوٹی, کاسٹ آف ڈیٹ اینڈ دی کاسٹ آف پریفرڈ اسٹاک. اب ہم بات کریں گے کہ اب جب ہمارے یہ سارے کے سارے کمپوننٹ یا دو کمپوننٹس اکوٹی اور ڈیٹ کا منیمم موجود ہوتا ہے, اگر وہ ہوں تو اوور آل ہم کاسٹ آف کیپٹل کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں فار دی فرم. اس سے پہلے کہ ہم وہ کیلکولیٹ کریں وی نیڈ سم مور انفارمیشن, اور وہ جو انفارمیشن ہے دیٹ از اباؤٹ دی ویٹس. جس طرح پورٹ فولیو میں ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے جب مختلف سیکیورٹیز کو کمبائن کیا تھا اور اوور آل پورٹ فولیو کا ریٹرن کیلکولیٹ کرنے سے پہلے ہمیں ایک انفارمیشن مزید چاہیے تھی, اور وہ تھی ویٹس آف دی انڈیویجول سیکیورٹیز انویسٹمنٹ. اسی طرح جب ہم کاسٹ آف کیپٹل کی بات کر رہے ہیں
اور کاسٹ آف کیپٹل جو ہے فرم کی اس کے اندر بھی 3 کمپوننٹ ہے ہمارے پاس, اکویٹی, ڈیٹ اینڈ دی پریفرڈ اسٹاک. تو ہمیں بھی یہاں پہ ایک اور مزید انفارمیشن چاہیے اینڈ دیٹ از دی ویٹس آف دی کیپٹل. سو وی کین کیلکولیٹ دی مارکیٹ ویلو آف دی فرمز اکویٹی ای بائی ملٹیپلائنگ دی نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ بائی دی پرائز پر شیئر. لیکن یہ جب ویٹ کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے کہ ٹوٹل ورتھ آف دی اکویٹی کیا ہے, ٹوٹل ورتھ آف دی ڈیٹ کیا ہے, ٹوٹل ورتھ آف دی پریفرڈ اسٹاک کیا ہے, اینڈ دین اوور آل ٹوٹل سم کیا ہے. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کی تو فنڈ کے سورسز کیا ہے ہمارے پاس. فنڈ کے سورسز جو ہے سیلنگ دی کامن اسٹاک, سیلنگ دی پریفرڈ اسٹاک اور ٹیکنگ اے لون. تو اگر ہمارے پاس یہ 3 کمپوننٹس ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ ان کی ویلیو, ٹوٹل ویلیو کیا ہے, اور پھر اس کے بعد ان ویلیوز کو ایڈ اپ کر کے ہمارے پاس ٹوٹل ورتھ آ جائے گی اور پھر ہم ان کے جو ہے وہ ویٹس کیلکولیٹ کریں گے. تو فرسٹ کمپوننٹ جو ہمارا اکویٹی کا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اکویٹی کی مارکیٹ ویلیو پر شیئر لیں گے اینڈ ٹوٹل نمبر آف آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز ہوں گے, ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو دیٹ ول بی ٹوٹل ورتھ آف دی اکویٹی. Then market value of the firm's debt D can be calculated by multiplying the market price of a single bond by the number of bonds outstanding. اب اگر ہمارے پاس بانڈس کے جو ہے ملٹیپل ایشوز ہوں تو ملٹیپل ایشوز کے لیے ہم کیا کریں گے, ہر ایک ایشوز کے لیے اسی طرح اس کی مارکیٹ ویلیو لے کے اس کے آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر آف بانڈس جو ہے ملٹیپلائی کریں گے. So for multiple issues we repeat this calculation for each and then add up the results. Now for the debt not publicly traded, we observe the yield on similar publicly traded debt and estimate the market value of the privately held debt using this yield as discount rate. کہ اگر فرم جو ہے اس کے پاس ڈیٹ کا ایک کمپوننٹ ایسا ہے جو پبلکلی ٹریڈ نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے کہ اس کے لیے پبلکلی ٹریڈڈ ڈیٹ سملر ٹائپ کا اس کے اوپر جو ہوگا اپلیکیبل ریٹ وہ ہم یوز کر لیں گے فار دس پرٹیکولر ایشو which is privately held. And اس کی ایگزامپل اگر ہمیں دینی ہو تو سم ٹائمس کیا ہوتی ہے کہ انشورنس کمپنیز جو ہے ان کے پاس ڈیٹ جو ہے وہ پرائیویٹلی ہیلڈ ہوتا ہے, پبلکلی جو ہے وہ ٹریڈ نہیں ہوا ہوتا. جب ہم شارٹ ٹرم کی بات کرتے ہیں کہ جب اب ڈیٹ آتے ہیں تو شارٹ ٹرم لون بھی اس کا پورشن بنتا ہے. تو شارٹ ٹرم ڈیٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا ٹائم پیریڈ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی اکاؤنٹنگ ویلیو اور مارکیٹ ویلیو میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. تو شارٹ ٹرم ڈیٹ کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اکاؤنٹنگ ویلیو آف دی شارٹ ٹرم ڈیٹ کین بی ٹیکن ایز دی ورتھ آف دیٹ پرٹیکولر ڈیٹ. سو ناؤ دی کمبائنڈ مارکیٹ ویلیو آف دی ڈیٹ اینڈ اکویٹی وی از اکول ٹو کہ وی از اکول ٹو ای پلس ڈی. اس میں ابھی ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ پریفرڈ اسٹاک از ناٹ دیئر اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اونلی 2 components, ون از دی اکویٹی کامن اسٹاک اور دوسری ہے ڈیٹ. سو دی ٹوٹل ورتھ of the company V is equal to E equity plus the value of the debt. اب اس کے بعد اب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ we'll talk about the weights of the equity and the weight of the debt. سمپل فارمولا کیا ہوگا کہ ہمارے پاس weight of the equity کیا ہوگا کہ E divided by V اور ہمارے پاس weight of debt کیا ہوگا D divided by V the total worth. اور اس کو ہم اس طرح لکھیں گے کہ divided both sides by V we get the percentages of the total capital represented by debt and equity. So we'll have 100% is equal to E divided by V plus D divided by V. These percentages are called the capital structure weights. اب انہی کیپٹل اسٹرکچر ویٹس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل اف دی ٹوٹل مارکیٹ ویلیو آف اے کمپنی اسٹاکس ور کیلکولیٹڈ ایز 200 ملین کہ اسٹاک کی ورتھ جو ہے وہ ہے 200 ملین اینڈ دی ٹوٹل مارکیٹ ویلیو آف دی کمپنیز ڈیٹ ور کیلکولیٹڈ ایز 50 ملین اینڈ ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ کمپنی نے پریفرڈ اسٹاک ایشو نہیں کیے. 200 ملین کے کامن اسٹاک, 50 ملین کا ڈیٹ, the total value of the company کیا ہوگی 200 plus 50 which is the 250 million. Now E over V which is the weight for the equity will be
200 divided by 250 is equal to 80%. So 80% of the firm's financing would be equity and remaining 20% would be debt. کیونکہ اگر ہم equity کی percentage calculate کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس صرف دو ہی component ہے, ایک ہے debt کا اور ایک ہے equity کا, اور دونوں مل کے 100% کریں گے تو we can calculate the debt simply by 1 minus 80% which is equal to 20%. So 80% for the equity, 20% for the debt gives us 100% of the worth of that particular company. اب ہم بات کرنا چاہیں گے ایک اور ایشو کی, and that relates to the tax. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کیش فلوز کی بات کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی پروجیکٹ کے جو ریلیونٹ کیش فلوز ہوتے ہیں they should be after tax. کہ آفٹر ٹیکس فلوز کو ہی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. دوسرا ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہمارے ٹیکس ہیں وہ کس پہ اپلیکیبل ہوتے ہیں, دے آر اپلیکیبل آن دی ڈیویڈنڈ ایز ویل ایز آن دی انٹرسٹ. اور ساتھ جب ہم نے ایکوٹی اور ڈیٹ کو کمپیریزن کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ہماری انٹرسٹ پیمنٹس ہیں وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوتی ہیں, جبکہ ڈیویڈنڈ پیمنٹ جو ہیں وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل نہیں ہوتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو انٹرسٹ کا ایک سرٹن پورشن جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے, جبکہ ڈیویڈنڈ کے اوپر سارا ٹیکس جو ہے پہلے کمپنی پے کرتی ہے ان دا فارم آف دی کارپوریٹ ٹیکسز, اور پھر جب انڈیویجول شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ اس سے ملتے ہیں تو انڈیویجول شیئر ہولڈرز بھی اس کے اوپر پرسنل ٹیکسز جو ہے وہ پے کرتے ہیں. تو اسی چیز کو ہم نے سمرائز کیا ہے کہ انٹرسٹ پیڈ بائی کارپوریشن از ٹیکس ڈیڈکٹیبل بٹ پیمنٹس ٹو دی اسٹاک ہولڈرز such as dividends are not tax deductible. This means that the government pays some of the interest. So we need to distinguish between the pre-tax and the after-tax. اب اس کو مزید elaborate کرنے کے لیے let's take a simple example. کہ suppose a firm borrows $1 million at 9% interest rate and the tax rate is 34%. کہ ہمیں جب بات کرتے ہیں کہ cost of debt تو ہمیں پری ٹیکس اینڈ دی آفٹر ٹیکس کی بات کرنی بہت ضروری ہے. تو آفٹر ٹیکس کاسٹ آف ڈیٹ از دی ریلیونٹ کاسٹ آف ڈیٹ. تو اس کے لیے ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ 9% تو اس کا انٹرسٹ ہے, لیکن ٹیکس ریٹ جو ہے دیٹ از 34%. سو دی ٹوٹل انٹرسٹ بل ول بی 90,000 پر ایئر, دیٹ از 1 million multiplied by 0.09. So we have 90,000. This amount is tax deductible. So 90,000 reduces the tax bill by how much? کیونکہ 34% tax bill ہے تو ہمارے tax bill میں savings جو ہیں وہ آتی ہیں 0.34 multiplied by 90,000 is equal to 30,600. So the after tax interest bill is thus 90,000 minus 30,600 is equal to 59,400. The after tax interest rate is 59,400 divided by 1 million is equal to 5.94%. اب دونوں کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں بیفور ٹیکس انٹرسٹ ریٹ واز 9%, آفٹر ٹیکس انٹرسٹ ریٹ جو ہے دیٹ از 5.94%. اس کا ایک آلٹرنیٹو میتھڈ بھی ہے کہ وی کین کیلکولیٹ دی آفٹر ٹیکس انٹرسٹ ریٹ, اینڈ دیٹ از کہ اف ٹی سی اسٹینڈس فار دی کارپوریٹ ٹیکس ریٹ, then the after tax rate that we use for the cost of debt can be written as RD multiplied by 1 minus TC. RD ہماری جو ہے that is 9% multiplied by 1 minus 0.34 is equal to 5.94%. تو اس alternative method سے بھی ہمارے پاس جو calculated interest آیا after tax that is 5.94, یا ہم ٹوٹل ٹیکس بل کیلکولیٹ کریں اس میں سے پھر سیونگس مائنس کر کے اور پھر اس سے جو ہے آفٹر ٹیکس جو ہے وہ ریٹ کیلکولیٹ کریں تو ویل گیٹ دی سیم ٹائپ آف آنسر. تو نارملی اٹ از ایڈوائزبل کہ ہم شارٹ کٹ لے لیں کہ آر ڈی وچ از دی بفور ٹیکس انٹرسٹ ریٹ ملٹیپلائڈ بائی 1 minus ٹی از دی آفٹر ٹیکس ریٹ. تو آگے جا کے جب ہم کاسٹ آف کیپیٹل کو کیلکولیٹ کریں گے تو اس میں ہم جو ریٹ لیں گے دیٹ ول ناٹ بی دی پری ٹیکس, رادر اٹ ول بی دی after tax interest rate on the debt. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر.
اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کنکلوڈ کروں, آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے. تو بیسیکلی آج کے لیکچر میں وی اسٹارٹیڈ ود دی کانسیپٹ آف دی کاسٹ آف کیپٹل. اس میں ہم نے یہ کہا کہ فرم کی اوور آل کاسٹ آف کیپٹل جو ہے دیٹ از دی منیمم ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو کہ فرم کو ارن کرنا چاہیے اپنے سارے ایسٹس کے اوپر. پھر ہم نے یہ کہا کہ ہمارا یہ جو کاسٹ آف کیپٹل ہے اس کے فردر کمپوننٹس ہیں, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ٹوٹل ایسٹس تو ان ٹوٹل ایسٹس کو ہم نے فائنانس بھی مختلف طریقے سے کیا ہوتا ہے. اس لیے جو ہمارے فنڈس یا فائنانس کے سورسز ہیں ایکوٹی, ڈیٹ اینڈ دی پریفرڈ اسٹاک, ہم جو ہیں ان کی کاسٹ جو ہے وہ سیپریٹلی کیلکولیٹ کریں گے. اس سلسلے میں ہم نے شروع کیا کاسٹ آف اکویٹی سے. کاسٹ آف اکویٹی کو کیلکولیٹ کرنا جو ہے دیٹ واز ریلیٹیولی ٹف. اس کے لیے ہم نے ایز اے گائیڈ لائن یوز کیا کانسٹنٹ گروتھ ڈیویڈنڈ ماڈل, اور اس میں سے ہم نے یوز کیا کہ جب ہمارے پاس کانسٹنٹ گروتھ ماڈل ہو تو وی کین کیلکولیٹ آر ای وچ از دی کاسٹ آف اکویٹی از اکول ٹو D1 over P naught plus G. تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن تھی دیٹ واز دی ایسٹیمیٹ آن دی گروتھ ریٹ اور G. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ دیر کین بی ٹو ویز. ایک جو ہے آپ اویلیبل ایسٹیمیٹس کو لے لیں, دوسرا یہ ہے کہ یو کلیکٹ دی انفارمیشن آن دی ڈیویڈنڈس پیڈ بائی دی کمپنی ان دی لاسٹ فیو ایئرس, اور پھر اس میں سے جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنے ڈیویڈنڈ میں چینج آئی اور پرسنٹیج چینج کا ایوریج لے لیں تو دیٹ کین بی ٹیکن ایز اے پراکسی فار دی گروتھ ریٹ. تو ونس وی ہیو دی گروتھ ریٹ فگر دین وی کین کیلکولیٹ کہ ہماری کاسٹ آف اکویٹی جو ہے وہ کیا ہوگی. پھر آیا ہمارا کاسٹ آف ڈیٹ کا ڈسکشن. کاسٹ آف ڈیٹ میں ہم نے یہ کہا کہ اگر فرم نے مختلف ایشوز جو ہیں مختلف وقتوں میں بانڈس کے کیے ہوں ان آرڈر ٹو ریز فنڈس, تو ہم ہر ایک ایشو کے علیحدہ علیحدہ ویلیو لیں گے اور اس کی کاسٹ کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے. اگر ہمارے پاس ایک ایسا ایشو ہے جو کہ آلریڈی ایگزسٹنگ ہے, اس کے لیے ہم اسی کیٹیگری کے جو نئے ایشو ہو رہے ہیں, اگر ہمارے بانڈ کی ریٹنگ از AA تو جو نیا ایشو AA کا ہوا ہے اس کے اوپر جو کاسٹ ہے, جو انٹرسٹ ہے, دیٹ ول بیکم دی کاسٹ آف کیپٹل فار دیٹ. اگر ہمارے پاس سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سینیریو کہ ڈیٹ میں ہمارے پاس 2-3 ایشوز ہیں, ان کو علیحدہ علیحدہ سے کنسیڈر کریں, اور اگر شارٹ ٹرم ہے تو اس کا شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ اس میں ایڈ اپ کریں گے. مزید جب ہم کاسٹ آف ڈیٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دی کیوپان ریٹ, کہ کیوپان ریٹ جو ہے دیٹ از نیور دی کاسٹ آف ڈیٹ. اینڈ فائنلی ہم نے بات کی کاسٹ آف پریفرڈ اسٹاک کی. ہم نے کہا کہ دس از ویری کمفرٹیبلی کیلکولیٹڈ, کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے کہ کاسٹ آف دی پریفرڈ اسٹاک از اکول ٹو کہ جو ڈیویڈنڈ فکس ہم پے کرتے ہیں ڈیوائڈیڈ بائی دی پی. تو ان سارے کمپوننٹس کو جب ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں وی نیڈ ٹو اسائن ویٹس, اور ویٹ اسائنمنٹ کے لیے ہم سب کی علیحدہ علیحدہ ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں. جب ٹوٹل ویلیو سارے کمپوننٹ کی ایڈ اپ کر لیتے ہیں دیٹ بیکمس دی ویلیو اور دی ورتھ آف دیٹ پرٹیکولر کمپنی اور دی فرم. اور پرسنٹیجز میں پھر ہم جو علیحدہ علیحدہ کاسٹ آف دیٹ, ویٹ آف دی ڈیٹ, ویٹ آف اکویٹی اینڈ ویٹ آف دی پریفرڈ اسٹاک جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب ہیونگ ڈن دیٹ, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان سارے کمپوننٹس کو اکٹھا کریں گے, ویٹس کو لگائیں گے, اینڈ دین ویل ٹرائی ٹو کیلکولیٹ دی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے.